عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا. یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے، وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ، وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے، وہ شام کو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار بولو بھائی ہو چکے تھے کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا بولو بھائی نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے. مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا اور اس میں اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے، اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا. حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالی کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے. اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے، پھر بھی لڑتے، تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ دفاعی لڑائی تھی. دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو. حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس، مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ. یہ ظلم تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے. مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں. وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہوگی. تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے. روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا. کرنا ہاں وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا، وہ حسین، یہ ہے مسئلہ، یہ حسین ہے. ہاں جی کرن کا کی مطلب ہویا؟
امام عبدالرؤف مناوی لکھا الکواکب الدری، جب امام زین العابدین بیڑیاں پائے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، مدینہ پاک پہنچے تو ایک بندہ آیا، انہیں کی تھی اون، امام زین العابدین سامنے جو اون کر دیں لوگ، آپ نے انج اشارہ کیتا، بیڑیاں بھی اتر گئیاں تے ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ کے ڈھا پئیاں، آپ نے دو میں چک کے اتنے سٹ دتیاں، فرمایا تو کی سمجھنا اسی تو مجبور ہو، آپ نے اشارہ کیتا دو میں ٹوٹ گئیاں، آپ نے فرمایا تو کی سمجھنا مجبور ہے زین العابدین، بس ایک کوئی گل ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ کیوں جی؟ حضرت عقبہ بن نافع صحابی، افریقہ کے جنگل پانی مک گیا، صحابہ کیا جی ساری فوج شہید ہو جانی، پانی کوئی نہیں، فرمایا پانی میں تمہیں لے کے دینا، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ تک گھوڑا قریب بدے ہوئے سی، آپ نے دعا منگی، جب دعا منہ ہاتھ پھیریا تو گھوڑے نے پیر ماریا، پیر جو چشمہ جا کر دیتا، صحابی رسول عقبہ بن نافع، انہوں نے اس چشمے کا نام ہی بن گیا ماء الفرس، کہ اے وہ چشمہ ہے جڑے گھوڑے کے پیروں میں نکلیا۔ ایک میرا آپ کو سوال ہے بحیثیت مسلمان، عقبہ بن نافع تے حضور دے کندھیاں تے نہیں کھیلے، عقبہ بن نافع دے بارے تے حضور نے نہیں فرمایا عقبہ میرا تے میں عقبہ دا، حضور نے عقبہ دے بارے تے نہیں فرمایا کہ جنتی جواناں دا سردار ہے، اس ہاں جی عقبہ بن نافع دی امی جان دا نام فاطمہ الزہرا تو نہیں، انہاں دے ابا جان دا نام علی مرتضیٰ تے نہیں، انہاں دے نانا جان دا نام محمد مصطفیٰ تے نہیں، ایک کوئی شان بھی عقبہ بن نافع دی کوئی نہیں، انہاں دا گھوڑا پیر مار کے پانی کڈے تے حسین دے گھوڑے نے پیر مار کے پانی کیوں نہ کڈیا؟ گل ایک ہی ہے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، بس اتنی بات ہے، اس تو زیادہ کربلا کوئی نہیں، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، باغ جنت کے ہیں بار مدح خانے آل بیت، تم کو مجدہ نال کا اے دشمنان آل بیت، انہاں سید زادیاں دے نام بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، انہاں دے بازاراں چ نام لیندے ہو، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ایسی کربلا نہیں بیان کرتے، ہم کربلا ایسی بیان کرتے ہیں بوڑھے بھی جوان ہو جائیں، ہاں جی ہم ایسی کربلا بیان کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھیا، فرمایا جدوں مختار صفی بعد جو حکمران بنیا، انہیں اہل بیت دے نال جنہ جنہ ظلم کیتا انہاں کول انتقام لیا، ایک یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں مختار صفی دے سپاہیوں دے پیچھے لگے تے وہ یزیدی فوجی نسدیاں نسدیاں امام زین العابدین دے گھر وڑ گئے، آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی فوجی پیچھے لگے ہیں تے مینوں بچاؤ، آپ نے انہوں پناہ دیتی، روٹی دیتی، کھانا دیتا، کئی دن رکھیا، جدوں او دا غم اتر گیا تو کہنے لگا جی ہن مینوں اجازت دے دیو، فرمایا جاؤ، آپ دروازے تے انہوں چھڈن آئے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام زین العابدین جدوں انہوں دروازے تے چھڈن آئے تو کہنے لگا حضور آپ نے مینوں پہچانیا نہیں؟ فرمایا یار میں پہچانا نہیں، تو پہچانن دی لوڑ بھی کوئی نہیں، تو میرے گھر مہمان آیا، میرے نانا جان دی سنت مہمانی کرنی تے میں تیری مہمانی کی تھی تے بس، اس تو زیادہ گل کوئی نہیں۔ انہیں کہا حضور تسی مینوں پہچانیا نہیں، میں تے کربلا والے دن تواڈے مقابلے وچ کھڑا سی، تے امام زین العابدین گل کی فرمائی، فرمایا کمینیا جدوں تو میرے گھر دے دروازے تے آیا سی میں پہچان تینوں ادوں ہی لیا سی، لیکن وہ تیرا کردار اے آل رسول دا کردار، یہ آل بیت ہے، یہ ہے ہم ایسے اہل بیت کی ایسے شان بیان کرتے ہیں، اہل بیت اپنی ماما بہن کے نام کو بازار چ لینا، اپنی مان نہ دسو، سید زادی جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، انہیں سید زادیاں کے نام وہ بندہ لوے جنہیں بھنگ پیتی ہو منہ بھی نہ دھوتا ہو، سارے شہیدان وفا کے ہیں نیزوں پر بلند، خدا نے اور اونچی کی قدر و شان اہل بیت، زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازان سونا کر گئے۔ مولی خادم بھی تقریری کربلا دی سنا سکتا، پتر تو نہیں دینا، گلیں اے سودا ہے اہل بیت دا، مولانا حسن رضا فرماندے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ پتر کون دیندا ہے؟ گلاں سی خالی کرتے ہیں، پتر دیتا ممتاز قادری دے پیو، ہاں جی پتر انہیں دیتا ہے۔ اور میں نے ممتاز قادری کے والد صاحب نے کیا، انہیں کیا رضوی صاحب جب میں فیصلہ سن کے سپریم کورٹ کے باہر نکلیا کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، میں کہا یا اللہ تیرے شکر ہے تو میرے پتر دی قربانی قبول کر لئی۔ گل تو انج ممتاز قادری دا پیو کربلا بیان کرے تو مزہ ہے، تے جڑے ابو بھی اسلام واسطے قربانی دین واسطے نہ نہیں، انہوں نے حق بنتا ہے حسین دا ذکر کرے، روان واسطے حسین دا ذکر ہے۔ اے دسو لوگوں کہ امام علی مقام یزید دے مقابلے آئے کیوں؟ ہے تے دستا ہی کوئی نہیں، تسی کدی سنیا کسی کو؟ بس جی امام 4 جمعے پڑھانے، ایک امام مسلم کتوں چلے پھر شہید ہو گئے، پھر آپ کے بچے کتوں شہید ہوئے، پھر امام علی مقام کتوں چلے تھے کتوں شہید ہو گئے، بس اے 4 جمعے محرم وچ پڑھانے، تو جنہیں ممتاز قادری نے سزائے موت سنائی انہوں نے بارے گل نہیں کرنی، کیوں کہ تو پھر ہتھکڑی کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہو جائے۔
عید و قوت از حیات آمد پدید زندگی غیرت بہی قانون ثبات. اقبال کہندا ہوئے حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی. ہاں جی حق تے باطل دی ٹکر سدا رہنی اور یزید تے حسین دا مارکا قیامت تک رہنا ہے. ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں. ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد کوئی نہیں. ہاں جی ممتاز قادری دہشت گرد ہے پھر علم الدین بھی دہشت گرد ہے. غازی علم الدین بھی پھر دہشت گرد ہے. جی علم الدین دہشت گرد ہے تو مقدمہ لڑن قائد اعظم آیا تے بلایا اقبال نے, پھر اقبال بھی نہیں بچیا تو قائد اعظم بھی نہیں بچیا. پھر غازی علم الدین دا جنازہ آیا تے بڈھے شاہ جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے پیر چومے. دسو جی دہشت گرد دے پیر چومے تے پیر چومے تے لوگ دیاں چیخاں نکلیاں. انہاں کہا شاہ جی تسی آل رسول ہو کے ترخان دے پتر دے پیر چوم دیتے اے تے حافظ بھی کوئی نہیں, قاری ویکھ کے بھی علم الدین قرآن نہیں سی پڑھے ہویا. تے سید صاحب نے تے پیر چومے تے لوگاں کہا حضور کیوں چومے؟ فرمایا میں اس واسطے چومے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جو دیتا ہے. شیعوں کو پتہ ہے نا جی
چاہیے کہ حسین کی شہادت